نحمدك الله ونشكرك إذ هديتنا للإيمان وأكرمتنا بنعمة الإسلام وصلى الله تعالى على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله معزز سامعین کرام، ہمارے اوپر انتہائی اہمیت اور فضیلت کا مہینہ سایہ قدم ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا ہے، جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، وہ سب کے سب اس مبارک مہینے میں نازل ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تیز ہواؤں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سخاوت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اذا دخل شهر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس میں بڑھ جاتی ہے، اس لیے عموماً مسلمان اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے پاکیزگی، پاکی حاصل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، کہ فلاح پائی اس شخص نے، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہے النماء، بڑھوتری، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور بڑھوتری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر آتی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ہمارے مال کو مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات کی بڑھوتری نظر بھی آتی ہے کہ ایک بندہ ایک سال جتنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، عموماً اس سے اگلے سال اس سے زیادہ ہی ادا کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی لغوی تعریف ہے۔ ایک زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی ہے، شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں تملیک المال من مسلم فقیر غیر ہاشمی ولا مولاه، یعنی مال کا مالک بنا دینا ایسے مسلمان کو جو فقیر ہو، غریب ہو، تندرست ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اور جو ہاشمی گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہو، یعنی سید خاندان سے نہ ہو۔ سید خاندان میں لوگ آتے ہیں جو حضرت علی، حضرت عباس، حضرت
جا سکتی، اسی طرح جو ان کے آزاد کردہ غلام ہیں انہیں بھی زکات نہیں دی جا سکتی۔ یہ زکات کی لغوی اور شرعی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ زکات کی فرضیت کیسے ہوئی، یعنی زکات فرض ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ تقریباً قرآن کریم میں 82 جگہ پر نماز کی ادائیگی کی بات آئی ہے۔ جہاں پر بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا فوراً اس کے بعد کہا گیا وآتوا الزکاۃ، کہ زکات ادا کرو۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکات وصول کیجیے، صدقہ وصول کیجیے تاکہ آپ ان کو پاک کریں۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مومنین لوگ ایسے ہیں کہ ان کے مالوں میں ایک متعینہ حق ہے، اس متعینہ حق سے بعد زکات ہے، جو کن کے لیے ہے؟ للسائل، مانگنے والے کے لیے، جو تنگست ہے لیکن وہ ہاتھ پھیلاتا ہے وہ مانگتا ہے، والمحروم، اور محروم کے لیے، جو غریب جو ہے محتاج جو ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ چھوٹ کے رہتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو تنگست ہے لیکن وہ ہاتھ پھیلاتے اور شرماتے ہیں، ان کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم سے زکات کا ثبوت ہوا۔ جب ہم حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ارشاد نظر آتا ہے بنیت اسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری پیغمبر ماننا، اور دوسری بنیاد نماز کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر زکات کو ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث سے زکات کی فرضیت کا ثبوت ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ زکات دینا فرض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکات کا انکار کرنے والوں سے خطاب کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، وہ ایمان تو لائے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے لیکن زکات دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے صحابہ رسول، یہ لوگ کو ایمان دلا رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ان سے قتال کیسے کر سکتے ہیں، آپ ان سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ جب جاہلیت کے زمانے میں تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے تو آپ بڑے بہادر تھے، اور اب اسلام میں آنا آپ بزدلی دکھا رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جس طرح نماز ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس سے جہاد کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی یہ بات آ گئی اور انہوں نے ساتھ دیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیمی جملہ ارشاد فرمایا تھا الحکم الدین وانا خیر، کہ دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اجماع کی زکات کا ثبوت ہے۔ عقلی طور پر دیکھیں کہ زکات کو واجب ہے، لیکن جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان تمام کا اللہ کی ملکیت ہے، ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے تمام چیزوں کو لے سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے، انسانوں کی جان دے سکتا ہے، لیکن اس نے انسان کو اپنا مالک بنا کر ان چیزوں کے تصرف کرنے کا کچھ اختیار دیا ہے۔ اس لیے اگر وہ سارے مال کا مطالبہ کرتا ہے کہ سارا مال زکات میں دے دو، تب بھی ہمیں انکار کا حق نہیں تھا، لیکن اس نے صرف 2.5% کا مطالبہ کیا، اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ اسی لیے زکات دینا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، انسانوں کے اندر بہت سی روحانی بیماری ہوتی ہے، بھوک ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بخل ہے۔ بخل بہت خطرناک بیماری ہے، یعنی کنجوسی۔
تو زکات کی ادائیگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس بیماری سے نجات ملتی ہے، وہ بھوک سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسانیت ہوتی ہے ہمدردی والی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی دکھاتا، جو کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، لیکن اگر کسی کے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی نہ ہو تو اس کی انسانیت کو زندہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے زکات کا جو تصور ہے، زکات کی جو ادائیگی ہے، وہ ہماری انسانی ہمدردی کا اعلیٰ ثبوت ہے، کیونکہ اس میں ہم محتاجوں کا اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو نظام ہے، معاشی نظام جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، یعنی سرمایہ داری کا نظام، سارے کے سارا جو منافع ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں سود سے چلتی ہیں۔ اب سود جو غریب ہے وہ سود کیسا ادا کرے گا، یا تو غریب ہی رہتا ہے۔ اور جو سرمایہ داری نظام ہے، اس میں ساری دنیا کی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی طرح نفع کما دیں، چاہے وہ حرام ہو حلال ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی لیے آج تو دنیا کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو غریب ہے وہ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے تقسیم میں کبھی نہیں ہے، اللہ نے ہر بندے کے بھی ذمہ داری دی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے اور وہ رزق دینے والا ہے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہاں ہر کام ایک سبب سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو غریب ہے ان کا حق اللہ تعالیٰ نے معاف کر رہا ہے اور یہ اسلامی نظام ہے۔ اس لیے اگر کوئی زکات کے نظام کو اچھی طرح سے اپنائے گا تو آپ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ لیکن چونکہ زکات کا غلط استعمال ہوتا ہے، وہ بہت سے ایسی جگہ بھی زکات دیتے ہیں جو حقدار نہیں ہوتے، اور بہت سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ناجانی کی وجہ سے زکات ادا بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ زکات کا ثبوت ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ زکات کا نصاب کیا تھا۔ دیکھیں، زکات اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت ہے اور اس کی ضرورت سے زائد ہے تو اس کو اس میں سے 2.5% نکالنا ہوگا اگر اس مال کو پورا 1 سال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کی مقدار نکال لیں، اس پر زکات ہوگی۔ اور یہ زکات کسے دی جائے گی تو یہ بھی قرآن کریم میں ہمیں بتلایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جنہیں زکات دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے فقراء ہیں، غریب و فقیر ہیں، محتاج ہیں، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، ان کو زکات دی جائے۔ دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ مسکین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے، اس کو زکات دی جائے گی۔ اس کے بعد عاملین علیہا، یعنی اسلامی قانون میں بادشاہ کی طرف سے کچھ قاعدے متعین کیے جاتے ہیں جو زکات کو وصول کرتے ہیں، ان کو بھی زکات دی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر مؤلفۃ قلوب، یعنی جب سعودی اسلام میں غیر مسلم اسلام لاتے تھے، داخل ہوتے تھے، انہیں زکات دی جاتی ہے تاکہ وہ اسلام پر چل جائے اور ثابت قدم رہے۔ لیکن اب اس مذہب میں زکات نہیں دی جائے گی کیونکہ اب اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد وابن السبیل، یعنی جو اللہ کے راستے میں اس میں وہ مجاہد ہے، وہ جہاد کرنا چاہتا ہے، وہ سنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح مدارس، وہ بھی اللہ کے راستے کا کام ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور پہلے تحقیق کی جائے کہ وہاں مستقل طلباء ہیں یا نہیں۔ اسی طرح غارمین، یعنی جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں بھی زکات دی جا سکتی ہے اگر ان کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر اس قرض کو ادا کریں گے تو وہ صاحب نصاب نہیں رہیں گے، ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وابن السبیل، وابن السبیل اس سے مراد ہے مسافر، کوئی مالدار ہو کے پاس لیکن اس سفر میں گیا اور اس کے ساتھ کوئی سفر لائی کہ اس کا معاشی ہے وہ غریب ہو گیا تو اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، وہ زکات کے مطلب ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ اگر ہم زکات ادا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اور احادیث مبارکہ میں کیا کیا وحی جاری ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح اعلان والذین یکذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب ألیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ وہ کیا ہے؟ یوم یقرأ علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما تکنزون۔ یعنی یہ جو مال و دولت ہے جو اس نے جمع کیا ہے اور اس کے اندر جو واجب تھے اس کو ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس مال و دولت کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کی پیشانی کو ڈالا جائے گا، اس کے پہلو کو کمر کو ڈالا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو ڈالا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اس مال کا مزہ ہے۔ اسی طرح کسی سے بات سے آتا ہے من آتا اللہ مال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا، من آتا اللہ مال فلم یؤدی زکاۃ، پھر اس نے اس کی زکات ادا نہیں کیا، مسل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا قمرا، تو اس کے مال کو قیامت کے دن شجاعا قمرا ایک گھنٹے چاند کی شکل میں بنا دیا جائے گا جو انتہائی زہریلا ہوگا، یوم القیامۃ، اور قیامت کے دن اس کو اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، فیأخذ بِلِحِیَتَیہِ یعنی بشقیہ، تو وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور اس کو کاٹے گا، وہ کہے گا انا مال میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے بھائیوں، ان وعیدوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکات کی اہمیت ہے۔ سورہ فجر کے اندر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت و بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ کے پیچھے برائی کرتا ہے، کسی میں عیب نکالتا ہے۔ اسی طرح لومزہ جو آمنے سامنے طعنہ زنی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعدہ، کہ جس نے اپنے مال کو جمع کیا اور اس کو عدد گن کر رکھا۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک رپورٹ آتی ہے اور یہ مال اس کے کام آنے والا نہیں ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم، کہ جو لوگ اپنے مال کو دور کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، ان کو قیامت کے دن اس کا عذاب ستایا جائے گا۔ تو وہ اپنے مال کو زندگی کر رکھتا ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہرگز نہیں، یعنی اس کا مال کو زندہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس کو ایک ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے گا جو چھوٹا چھوٹا کرنے والی ہے، وہ چھوٹا چھوٹا کرنے والی کیا جگہ ہے؟ نار اللہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلگایا ہے، اللہ کی طرف نسبت اس لیے ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ انسانوں کی سلگائی ہوئی جو آگ ہوتی ہے تو اس کی حالت ہوتی ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہوگی کہ جو دلوں پر آ چڑھے گی۔ جب انسانوں میں آگ لگتی ہے ظاہر سی بات ہے دل میں لگتی ہے، تو اس کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو الگ سے بیان کیا گیا؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان کو آگ لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے اس میں انتقال ہو جاتا ہے۔ دل میں آگ لگتی ہے اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ دل تک پہنچے گی، یعنی دل تک پہنچنے تک اس کو موت نہیں آئے گی، دل میں لگنے سے اس کی تکلیف ہوگی، اس کا بھی وہ احساس کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ شریعت کے اندر زکات کی کتنی
کی اہمیت ہے اور اس کو ادا نہ کرنے پر کیا کیا عذاب ہمارے سر پر ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہ دینے پر وعید کی بات ہے، اگر ہم ادا کریں گے تو اس میں کیا ملے گا؟ دیکھیے تو رمضان کا مہینہ ہے، ویسے ہی اس میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر آتا ہے جب اللہ مرتبہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں لیکن صدقات کو زکات کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں، تو قیامت کے اندر ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے ان کا صدقۃ لکم کہ جو زکات کے صدقات ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے غلط کارناموں کی وجہ سے بھڑک اٹھتا ہے، یہ زکات اور صدقات اس سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب ہم جو اسلامی تاریخ اس کے اندر جن لوگوں نے زکات کے نظام پر عمل کیا ہے اور انہیں اس کے کیا فوائد مرتب ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ ہیں اور ان کی خلافت کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں زکات کا نظام اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ زکات کا مال جس کو دیا جائے اس کے لیے کوئی غریب ہی نہیں ملتا۔ تو آج بھی اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ حالات دو کرا سکتے ہیں۔ تو اب تک ایک باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو ہم نے زکات کی تعریف کی کہ زکات پاکیزگی کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ زکات کی فرضیت قرآن سے بھی ہے، تقریباً 82 مقامات پر یہ ذکر آیا ہے۔ حدیث سے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک زکات بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ زکات کا نصاب کیا ہے، تو 12.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا۔ آپ جب زکات پتہ کریں تو حساب لگوائے اس کا۔ اس کے بعد بتایا کہ کسے ادا کی جا سکتی ہے، تو اس میں 8 لوگوں کا ذکر تھا، جس میں فقراء، مساکین، عاملین، مؤلف قلوب، لیکن مؤلف قلوب کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ اسلام کا بول بالا ہو چکا، اور اسی طرح قرضوں میں دیا جائے گا اور قیدیوں کو رہا کرانے میں دیا جائے گا اور اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اس پر کیا کیا وعیدیں ہیں، تو سب سے خطرناک وعید یہی تھی کہ اس مال و دولت کو پگھلا کر جہنم کی آگ سے ہمارے بدن کو اس سے دابا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا، تو اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہمارا جو یہ معاشرتی نظام ہے اس میں انصاف قائم ہوتا ہے، برابری قائم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ بس مالدار ہوتے جا رہے ہیں جو غریب ہو غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ سنایا جس سے ہمیں یہ نتیجہ لینا چاہیے کہ ہم اس زکات کے نظام کو اچھی طرح اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں